اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے؟ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے؟ یہ انسان خود اپنے لیے رزق کشادہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اگر سمجھ رہا ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے زیادہ دولت مل گئی ہے، میں دنیا میں ترقی حاصل کر گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے آزمائش کے طور پر۔ اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو ہمارے علم کی وہ ہماری خوبی ہے، ہماری لیاقت ہے، ہم دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، ہم سے بڑا خدا خوش ہوتا ہے، خوش ہے، اس لیے خدا نے ہمیں یہ دے دیا۔ بات تو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر خدا کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں تو وہ ان معنوں میں کہ جو ہم خدا کے بڑے چہیتے ہیں، عمل بے شک وہ نہ کریں، نمازیں بے شک وہ نہ پڑھیں، نیک عمل بے شک وہ نہ کریں، بتوں کو پوجیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، مگر بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جی خدا ہم سے ویسے ہی خوش ہے، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، دیکھو خدا نے ہمیں پہلے ویسے ہی رزق دے دیا۔ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم خدا تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پھر وہ معاملہ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا ہوا ہے، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو خدا ہم سے خوش ہے، حالانکہ وہ خدا خوش نہیں ہوتا، وہ تو خدا نے آزمائش دی ہوئی ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور تنگ بھی فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتا ہے۔ اب جس کے لیے کشادہ فرماتا ہے وہ اس کے نیک ہونے کی علامت اور دلیل اور نشانی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے بہت رزق دیا ہوا ہے لہٰذا میں خدا کا پسندیدہ محبوب بنتا ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا۔ اور جس کو رزق میں تنگی دی ہوئی ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ نوکری نہیں کر سکتا، یا وہ تجارت نہیں کر سکتا، یا وہ کسی بھی وجہ سے تنگ دست ہے، غریب ہے، تو وہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غریب ہوا ہے۔ آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ کسی کی غربت اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کی خوشحال زندگی، مال و دولت والی زندگی اس کے خدا کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، مشرکین، بد عمل، بد اخلاق، بے نمازی لوگ کیسے دنیا میں خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور بعض جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غریب رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مالی تنگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے آزمائش کے طور پر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے اس معاملے میں نشانیاں ہیں، اور وہ نشانی یہی ہے، نشانی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہوا ہے، وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ شیخی اکڑ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، جی ہم تو بڑے خدا کے چہیتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم تو نیک اعمال بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی دیکھو خدا نے ہمیں اتنا رزق دیا ہوا ہے، ہم تو دنیا میں اتنے کامیاب اور خوشحال ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانی مومنوں کے لیے ہے کہ دیکھ لو، ان کا نمونہ دیکھ لو، یہ گناہ گار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کامیاب ہیں اس لیے کیونکہ وہ خدا کے چہیتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری خوبی کی وجہ سے، ہم میں خوبی ہے، اس لیے یہ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوا ہے، وہ ہم میں خوبی ہے۔ اور اس صورت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، عاجزی انکساری اختیار نہیں کرتے۔ تو اس میں بہت ساری نشانی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق میں وسعت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کشادگی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تنگی بھی دیتا ہے، اور اس میں نشانی ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، غریب رہ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس غربت میں وہ دنیا کی حقیقت انہیں سمجھ آتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ غریب رہ جاتے ہیں یا دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ پھر انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو ویلیو نہیں دیتے۔ یہاں سے انہیں یہ چیز سمجھ آتی کہ دیکھو کہ یہ لوگ جو ویلیو دیتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں، وہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، شریف النفس ہے، اس کی وجہ سے اس کو عزت نہیں دیتے،
عزت دیتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے کہ وہ مالدار ہے کہ نہیں، دنیا میں کامیاب ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ نشانیاں مومنوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ کون انسان جو ہے نا انسان کی شخصیت کی وجہ سے اس کو عزت دے رہا ہے یا اس کے مال کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ چیز بھی ان پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ نشانیاں اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں مومنوں پر کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں نا، یا وہ غریب نہیں بھی ہوں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، امیروں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے انہیں کہ جو غریب ہے اس کی عزت نہیں کی جا رہی، جو امیر ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ دولت مند لوگ اپنے آپ کو کچھ خاص چیز سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، شیخی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نا مومنوں کو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رشتہ داروں کی سمجھ آ جاتی ہے، پڑوسوں کی، دوست احباب کی، کہ جب تک انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے دنیا میں تو لوگ سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مل رہے جل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ غریب ہو جاتا ہے، جو بھی وجہ پیش آتی ہے غربت کی، تو وہ غریب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اب لوگ عزت نہیں دے رہے، سب لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، دوست دور ہو گئے ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا، کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو وہ یہ چیز بھی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں تو لوگ جو پہلے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا مجھے عزت دے رہے تھے وہ میری وجہ سے نہیں تھی، وہ میری شخصیت کو نہیں دے رہے تھے عزت، وہ دراصل میرے مال کو دے رہے تھے، میرے سٹیٹس کو عزت دے رہے تھے۔ تو یہ چیزیں مومنوں کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جی دنیا میں بڑا وہ ہے، اس کے بعد دولت ہے، سٹیٹس ہے، وہی بڑا ہے۔ لیکن مومنوں کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت دار وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے نزدیک اسی کی ہوتی ہے، چاہے لوگ اسے عزت دینا دیں۔ لیکن اب دنیا میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے اس کا پتہ بھی ایسے ہی چل جاتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے کہ جب انسان دولت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، جب وہ غریب ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ کر ملانا اور سلام کا جواب تک دینا پسند نہیں کرتے اور غریبوں کو۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب انسان غریب ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو، مومن کو دوسرے لوگوں کی نفسیات سمجھ آ جاتی ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، سب چیزیں وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب جیسے جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں، جیسے مرزائیت ہے، قادیانیت ہے، جس میں زیادہ تر ٹارگٹ جو ہوتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ امیروں کو تبلیغ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ امیر لوگوں کو اپنی جماعت میں لانا ہے، عمراء کو، دولت مندوں کو، تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ پھر مرزائی جماعت جو ہے وہ چندے نکلوائے ان سے، چندوں کی تحریکوں میں شامل کرائے۔ تو یہ بھی مرزائیت میں ایسا ہوتا ہے، جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے، اصل مقصد ان کا جماعت میں بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو چلانا ہوتا ہے، لوگوں سے چندے لے کر جو ہے نا وہ ان سے فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے یہ اس سے بہت سارے حقائق جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں مومنوں پر۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس طرح اور بہت ساری نشانیاں اس میں پوشیدہ ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت کی طرف جلد آتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، سارے اپنا جو ہے نا دن رات 24 گھنٹے ساری زندگی موج مستیوں میں بس وہ مصروف ہوتے ہیں۔ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی، زیادہ دولت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ مزے لے سکیں دنیا کے، تو لہٰذا وہ غربت میں رہتے ہیں۔ پھر اس صورت میں بعض دفعہ انہیں مطالعہ کا ٹائم مل جاتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دین کا علم زیادہ کرتے ہیں، انہیں حقائق پتہ چلتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس طریقے سے بھی انہیں جو ہے نا ہدایت ملتی ہے غربت کی وجہ سے۔